السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ دوستوں، یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جو پیشر تھے اس چیز کے، ان کا نام تھا محمد آسن عباس۔ وہ سعودی عرب میں رہتے تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے۔ پاکستان سے گئے تھے، الیکٹریشین کا بیسک وہ کام کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد تقریباً جب وہ واپس آئے پاکستان میں، سٹی پیر محل ہے، تو انہوں نے یعنی کہ ارادہ کیا، ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ نا اب شادی کر لیں۔ آسن کو کہا ان کے والدین نے۔ تو انہوں نے شادی کے لیے پہلے اپنے گھر کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ جب گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر نا، جب صبح کو آئے، وہ رات کو کام چھوڑ کے بالکل ٹھیک ہے، کوئی معاملات نہیں تھے، لیکن جب صبح کو واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں نا، ان کے گھر کی جو دہلیز ہے جس کے اوپر مین گیٹ لگانا تھا انہوں نے، تو اس کے اوپر انہوں نے پوٹلی دیکھی، لال رنگ کے کپڑے میں نا پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی دلشاد، یہ معاملات ہیں، ہماری دہلیز کے اوپر یہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو میں گیا، جانے کے بعد میں نے پڑھائی کی اس کے اوپر۔ پڑھائی کرنے کے بعد جب اس کو کھولا تو اس میں کیا دیکھا کہ 2-3 تقریباً چھریاں تھیں، نمی چھریاں، اور کیلیں تھی، اس میں ثابت کالی ماش تھی، اور سوئے تھے، کیل تھے، اور ایک چھوٹی گڑیا نہیں ہوتی جو بچے کھیلتے ہیں، گڑیا دلہن کی طرح سجائی ہوئی تھی، اور اس میں اپنے ٹھوکے ہوئے تھے، سوئیں وغیرہ لگائی ہوئی تھیں۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی شادی کے اوپر بندش لگا دی گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار اپنا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ تو اس کے اوپر پڑھائی میں نے کی، پانی منگوایا، اور پانی کے اوپر پڑھائی کر کے ان چیزوں کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو دریا میں بہا دیا۔ تو اس کے گھر کا میں نے حصار کیا، جو گھر ان کا نا تعمیر ہو رہا تھا، اسی وقت کیلوں کے اوپر پڑھائی کی، اور دہلیز کے اوپر ساتھ ہی ان کو رکھ دیا گیا کیلوں کو پڑھائی کر کے۔ پھر ان کا گھر کی تعمیر نا دوبارہ شروع ہو گئی۔ لیکن کچھ ٹائم گزرا، اس کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں نا رات کو سوتے تھے۔ تو جب ساتھ ہی ان کے ماموں کا گھر تھا، ان کے ماموں کا نام ہے خالد، وہ ڈرائیور ہیں، ڈرائیوری کرتے تھے کیری ڈبے کی۔ تو جب سوئے ہیں، صبح کو وہ جب اٹھے ہیں کہ اب جا کے کام وغیرہ کرتے ہیں، جب باہر نکلے تو ان کے ماموں کے جو باہر سیڑھیاں تھی، دہلیز کی سیڑھیاں تھی، ان کے اوپر نہ پھر لال رنگ کی پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر مجھے فون کیا کہ حافظ بھائی آپ آئیں دیکھیں جے پھر معاملہ ہوا ہے۔ جب میں گیا وہاں پہ دیکھا تو پھر وہ لال رنگ کی پوٹلی پڑی ہوئی تھی، لیکن جب ان کا گھر تعمیر ہو رہا تھا نا، وہاں تو میں نے حصار کر دیا تھا، لیکن یہ اب وہاں نہیں پوٹلی ملی، ان کے ماموں کے گھر کے سامنے سے ملی یہ پوٹلی دوبارہ، یعنی کہ نا وار کیا گیا جادو کا۔ تو پھر میں نے وہ اٹھائی، اٹھانے کے بعد نا اس کے اوپر پڑھائی کی، بلائلر مرغی ایک منگوائی صدقے کے لیے، صدقہ دیا۔ اس میں صرف ایک گڑیا نہیں تھی اب کی بار، لیکن باقی ہر چیزیں وہی تھیں، چھریاں بھی تھی، کیلیں بھی تھی، سوئے بھی تھے، اور لال رنگ کا کپڑا بھی تھا۔ اس میں دالیں بھی زیادہ تھی، دالیں تقریباً 3-4 قسم کی دالیں تھیں اس میں۔ اس کے اوپر پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد معاملات ٹھیک کرنے کے بعد اس کو پھر نہ یعنی کہ باہر نہر میں پھکوا دیا گیا، چلتے پانی میں نا ان سب چیزوں کو بہا دیا، جادو کی جو چیزیں تھیں۔ جب ان کا کچھ ماہ کے بعد گھر تعمیر ہوا تو وہ رشتے کے سلسلے میں دیکھنے کے لیے کبھی کہاں جاتے رشتہ دیکھنے کے لیے، کبھی لوگ آتے ان کے گھر میں، کافی بچولوں کو بھی بتایا ہوا تھا کہ ان کا رشتہ کرنا۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لڑکا بھی بہت اچھا تھا، نیک لڑکا تھا، اور روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔
اور بہترین ماشاءاللہ انہوں نے مکان ڈبل سٹوری یعنی کہ تعمیر کیے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً اس کے 10-12 رشتے آ چکے، دیکھنے کے بعد حامی بھر لیتے، لیکن جیسے وہ گھر جاتے اس کے بعد انکار کر دیتے۔ تو وہ نا آسن بہت پریشان، اس کے گھر والے بھی کافی پریشان کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہمارے رشتے کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ سب معاملات نا جب وہ چیزیں آئی تھیں ان کے گھر کے سامنے، اس کے بعد انہوں نے جان کے 2-3 ماہ کے بعد ان کا گھر تعمیر ہوا اور اس کے بعد یہ رشتہ دیکھنے شروع ہوئے۔ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ بھائی آپ دیکھیں اب میری چھٹیاں بھی کم ہیں، میں نے واپس بھی جانا ہے، لیکن میرا رشتہ نہیں کہیں پہ بھی طے ہو رہا۔ تو میں گیا، جانے کے بعد میں نے تشخیص کی، حساب کیا، استخارے میں آیا کہ ان کے اوپر شادی کی بندش لگائی گئی ہے، شادی کی بندش لگائی گئی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ان چیزوں کے لیے ہمیں کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی۔ وہ سامان کچھ اس طریقے سے میں نے منگوایا تھا کہ جو دلہن کا سامان ہوتا ہے نا ہار سنگار کا، وہ میں نے نا تمام سامان منگوایا، اور اس کے ساتھ ہی 7 قسم کی مٹھائی منگائی میں نے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر پڑھائی کی، ان کو بٹھایا، اتار کیا گیا ان کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ۔ وہ سب کی سب چیزیں میں نے نہر میں ان کو کہا کہ اس کو ڈال کے آنا ہے اپنے، لیکن جو دلہن کے اوپر لال کپڑا دیتے نا وہ بھی میں نے منگوایا تھا، دوپٹہ اور ایک مندی منگوائی تھی۔ اس کو میں نے کہا کہ اس لال کپڑے میں اس کو باندھ دیں۔ انہوں نے لال کپڑے میں اس مندی کو باندھا۔ باندھنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ اس کو نا اپنے کمرے میں ہی رکھیں، جو آپ کا کمرہ ہے۔ انہوں نے کشیدہ کر کے اپنے ہی کمرے میں وہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک جو بھی جادو اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں نا، ان کو جلانے کے لیے ایک اسپیشل یعنی کہ میرا عمل ہے، ہانڈی والا عمل اس کو میں کہتا ہوں۔ تو وہ ہانڈی والا عمل کیا گیا کہ ان کے اوپر جو بھی پیچھے بندشیں لگائی گئی ہیں جادو کے ذریعے، جو چیزیں مسلط کی گئی، چھوڑی گئی ہیں ان کے اوپر کہ شادی نہ ہو ان کی، تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے نا پھر میں نے ہانڈی والا عمل کیا۔ تو اس میں الحمدللہ تمام اثرات یعنی کہ ختم کیے، جلا دیے گئے ان کے اوپر جو بھی معاملات تھے۔ اس کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کا جو مسئلہ ہے نا، جو 40 دن میں نا انشاءاللہ آپ کی شادی کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے کلام کی برکت سے الحمدللہ ان کا 40 دن میں شادی ہو گئی۔ پتہ بھی نہیں چلا کب ان کی منگنی ہوئی، اور منگنی ان کے تھوڑے ہی دن انہوں نے شادی میں ڈالے، اور اس کے بعد 40 دن کے اندر نا ان کی شادی ہو گئی۔ اور ماشاءاللہ اب ان کے گھر کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ اس طرح سے ان کا گھر کا علاج کیا تھا۔ بیسکلی یہ شادی کا آپ جادو کہہ سکتی ہیں کہ شادی کے اوپر بندش لگائی گئی۔ تو جب بعد میں یہ سب چیزیں شادی وغیرہ ہونے کے بعد کھلی، اور روحانی علاج کے درمیان جو باتیں سامنے آئی، جو وہ لڑکا تھا نا آسن، اس کی جو مامی ہے یعنی کہ ان کے ماموں جو خالد ہیں، وہ خالد اپنی سالی کے لیے نا ان کا رشتہ چاہتے تھے۔ تو وہ ان کے آسن کے باس نے والدین نے انکار کر دیا کہ ہم یہ رشتہ نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ معاملات یعنی کہ نا ان کے ساتھ چالو ہوئے، تو جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے ان کا علاج ہوا، اور اب ان کی شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اب وہ پھر یعنی کہ سعودی عرب چلے گئے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی ایک کہانی، واقعہ جو محمد حسن عباس کے ساتھ پیش ہے۔ انشاءاللہ ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو نا جلدی سینڈ کروں گا۔ یہ تھا واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہمیں سینڈ کیا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمیں اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن، ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔
اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔